کیا سیکھا کربلا سے ہم نے؟ ڈھول، تماشا، ماتم، مرثیہ، سینہ پیٹنا، بلکہ دو پیغام دیے گئے تھے۔ ایک پیغام یہ تھا کہ حسین کربلا میں جب پہنچے شہید ہونے تک آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اور سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے شہید ہونے تک سے، اپنے پیدا ہونے سے لے کر کے بھائی کے شہید ہونے تک کبھی بھی آپ نے پردہ نہیں چھوڑا۔ دو پیغام دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے حسین جب خیمے سے نکل رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب نے آپ کے اوپر نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار رکھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کو آپ کے کندھوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد میں الوداعی سلام کیا۔ الوداعی سلام کیا، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، آج ہم 2 سال کے لیے سعودی جاتے ہیں، اپنے ماں باپ تو اپنے ماں باپ پڑوسی لوگ رونے لگتے ہیں، اور جبکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد ہم لوٹ کر کے آئیں گے۔ میرے حسین جب مدینہ سے چلے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا، مکہ المکرمہ سے چلے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اور یہ تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ جب خیمے سے آپ نے قدم نکالے ہوں گے تو پھر کیا بیتی ہوگی سیدہ زینب پر، اندازہ تو لگائیں۔ محفل سجائیے، آپ خوب سجائیے، مگر عمل کے معاملے میں ہم نے کتنی ترقی کی؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے سنیت کو بلند کیا، یا نعرے لگا کر کے سنیت کو بلند کر دیا، یا عمل کے میدان میں بھی ہم نے کچھ کر دکھایا ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ کچھ ذخیرہ اکٹھا کیا؟ صرف حسین 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 کے نعرے لگائے، صرف غوث 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 کے نعرے لگائے، اور جشن شہید آدم کانفرنس کر کے ہم نے صبح کو سمجھ لیا ہم بہت کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیابی اس پر منحصر نہیں ہے۔ کامیابی تو اس پر منحصر ہے جو حسین نے پیغام کربلا سے دیا تھا، اس پر پوری زندگی عمل کرنا ہے، اس پر پوری زندگی عمل کرنا۔ میرے حسین خیمے سے نکلے، الوداعی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں یزیدی لشکر میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین جب یزیدی لشکر میں پہنچے، لڑتے رہے، میں المختصر بیان کر دیتا ہوں، لڑتے رہے، آخر یہ ہوا میرے حسین نیچے آئے۔ آنے کے بعد میں اللہ اکبر، آپ نے سر رکھا سجدے میں، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد میں ایک تاریخی روایت کے مطابق یہ ہے کہ خولی نے آپ کے سر کو کاٹا، سنان نے آپ کے سر کو کاٹا، یا شمر نے آپ کے سر کو کاٹا۔ میں اس کو یوں کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ تینوں نے آپ کے سر کو کاٹا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سر کو کاٹا گیا۔ اب سنیے کان کھول کر کے، جب آپ کے سر کو کاٹا گیا، اللہ اکبر، دوپہر ہو رہا تھا، دوپہر، اللہ اکبر، سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگا، دن کے اندر تارے نظر آنے لگے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ بیت المقدس کے اندر سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، اس پتھر کے نیچے سے خون ہی خون نکلتا نظر آتا۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح، میرے حسین نے کہا تھا، اے رب کائنات، بتا تو صحیح تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ تب غیب سے ندا آئی تھی، حسین اب تو بن پوچھ کہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، بلکہ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں حسین، بتا تو بھی تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ میدان کربلا اور جنگ کربلا کو کھیل سمجھ لیا ہم نے، کہانی سمجھ لی ہم نے کہ ایک کہانی سنو اور سن کر کے چلے جاؤ، بات ختم۔ اور امام حسین کو محدود کر دیا 1 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک۔
میں کہتا ہوں آج منبر و محراب سے جو آواز آتی ہے اذان کی، یہ دین کسی اور کی نہیں، حسین آدم کی دین ہے۔ ہم اور آپ یزیدی ہوتے اگر حسین نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی۔ یہ منبر جو لگا ہوا ہے کسی اور کی برکت نہیں ہے، یہ حسین آدم کی برکت ہے۔ یہ سروں پر دستار جو نظر آتی ہے کسی اور کی برکت نہیں ہے، یہ حسین آدم کی برکت ہے۔ یہ چہروں پر داڑیاں جو نظر آتی ہے یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے، یہ حسین آدم کی برکت ہے۔ جناب والا جمعہ جو نماز پڑھتے ہیں اور منبر پر خطبہ سنتے ہیں یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے، حسین آدم کی برکت ہے۔ تو جملوں میں بات سمیٹتا ہوں، یہ جو دین نظر آتا ہے کسی اور کی برکت نہیں ہے، یہ برکت امام حسین کی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں۔ اور میرے حسین کو شہید کیا، سر کاٹ لیا گیا، اور سر کاٹنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ 10 گھوڑے آپ کی لاش پر دوڑائے گئے، 10 گھوڑے آپ کی لاش پر دوڑائے گئے۔ عمر ابن سعد نے حکم کیا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ اکبر، میرے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب گھوڑے دوڑائے گئے نا، سیدہ زینب کے خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی۔ وہ بستر جو چمڑے کا بستر تھا، جو چمڑے کا پٹا تھا جس پہ بیمار زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں، وہ چمڑا بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا بلکہ لوٹ کر کے لے گئے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی، ظالموں نے یوں کر کے کھینچی، اور جب کھینچی نا سیدہ سکینہ کے کانوں سے خون کے فوارے نکل گئے۔ آپ اندازہ تو لگائے میری اور آپ کی بہنوں نے کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے، میرے اور آپ کے باپوں نے کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے، میں نے اور آپ نے کون سی قربانی دی ہے اسلام کے لیے۔ آج تو ہم کہتے ہیں اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ جناب والا بزنس تو بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ تم کو کس نے سکھا دیا؟ بغیر جھوٹ کے نہیں سن سکتا، بغیر جھوٹ کے مصطفیٰ جان رحمت نے پوری زندگی گزاری، بغیر جھوٹ کے امام حسین نے پوری زندگی گزاری، بغیر جھوٹ کے حضرت حسن نے زندگی گزاری، بغیر جھوٹ کے امام اعظم امام مالک احمد و حنبل نے زندگی گزاری۔ مجھے بتائیے تو صحیح یہ کس نے بتا دیا؟ 250 کا کپڑا ہے 500 بتائیے، اللہ کی قسم جھوٹی کھا کر کے آپ 700 میں بیچ دیجئے۔ اگر آپ کی مرضی چاہتی ہے بیچنے کی آپ 700 میں بیچیے، مگر جھوٹی قسم کیوں کھاتے ہیں اپنے رب کی؟ اور نوٹ کے چکر میں کیوں مرتے ہیں؟ نوٹ پر کیوں عزم اور ارادہ رکھتے ہیں؟ روٹ پر کیوں آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر بھروسہ کیجئے تو نوٹ دینے والے پر بھروسہ کیجئے۔ آپ رزق پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر رزق دینے والے پر بھروسہ کیجئے۔ کیا اس رزق دینے والے نے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگر مجھ پر بھروسہ رکھو گے، اور قرآن نے دوسری جگہ یہ اعلان کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا۔ اور قرآن کہتا ہے اے بندو مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ پر اعتماد رکھو، مجھ پر توکل رکھو، مجھ پر کانفیڈنس رکھو۔ اور جب کانفیڈنس رکھو گے رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن خود بیان فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے بندو میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں پر تمہارا گمان پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا حسینیت کے نام پر؟ جھوٹ، چغلی، ایک محلے سے لے کر کے دوسرے محلے میں لڑانا، ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے لڑانا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانا، اور اپنا الو سیدھا کرنا۔ ہم نے یہی سیکھا میدان کربلا سے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے حسین کے لاشے پر جب گھوڑے دوڑتے ہوں گے کیا بیتی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت، میرے مصطفیٰ حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، حسین کو ریحان جنت فرماتے تھے، حسین کو جنتی جوانوں کا سردار فرماتے تھے۔ ہم نے کیا سمجھا؟
میدان کربلا کو کہانی سمجھی. ہم آئے محفل میں کہانی سمجھ کر کے سن کر کے اور چلے گئے. بات ختم. نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, زکوٰۃ کا پتہ نہیں. ہم نے سوچا اب یہ محفل سنی, اب ہم کامیاب ہیں. اللہ اکبر. میرے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. اس کے بعد میں بس یہیں تک نہیں کیا گیا. امام زین العابدین جس پٹے پر لیٹے تھے وہ چمڑا تک کھینچ لیا گیا. سیدہ سکینہ کی بالیاں نوچ لی گئی. آپ کے کانوں سے خون کے فوارے نکل چکے. اللہ اکبر. اب حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی. جب خیمے کے اندر آگ لگائی گئی نا, ایک عورت دیکھتا ہوں جس نے اپنے بال کو ایک پٹے سے چھپا رکھا ہے, چونکہ چادریں تو چھین لی گئی تھی خاندان نبوت کی عورتوں سے. میرے سیدہ زینب نے کس طریقے سے پردہ کیا ہے. آج 3500 کے سوٹ 35 ہیں, مگر جنابے والا سر تو بہت دور کی بات ہے, گلا نہ نظر آتا ہے, سر تو بہت دور کی بات ہے, آستینیں نظر آتی ہیں, سر تو بہت دور کی بات ہے, اوپر سے نیچے تک سارا کا سارا جسم نظر آتا ہے. اور اپنے آپ کو ہم لائف اسٹائل کہتے ہیں, اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کا کہتے ہیں, اپنے آپ کو ہم ترقی یافتہ قوم سے تعلق رکھنے والا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ طریقہ جو مصطفیٰ کے طریقے سے الگ ہو, وہ طریقہ ہمیں بلندی نہیں دلا سکتا ہے, عروج نہیں دلا سکتا ہے, ارتقاء نہیں دلا سکتا ہے. اگر بلندی چاہتے ہو تو ایک ہی اعلان ہے, طریقے مصطفیٰ کو اپنا لو. اگر طریقے مصطفیٰ کو اپنا لو گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اور بعد مرنے کے حشر میں بھی کامیاب نظر آؤ گے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. امام حسین کی شہادت سے سبق لے کر کے جائیے. کیا سبق لیں گے؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ, پڑھیں گے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کم 1 سے 2 وقت تک 5 وقت تک کوئی بھی ہاتھ اٹھا دے, پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے. حسینی تو ابھی تک سب تھے, آپ اتنے ہی رہ گئے حسین, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جاوید بھائی تھوڑا سا گھمائیے گا, یہ ہاتھ اٹھانے والوں کو دکھا دیجیے. ہاں, آج کے اس جلسے سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ صرف محفلیں سنی نہیں جاتی ہیں, بلکہ سن کر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر کبھی وقت رہا, یہ جو مختصر سی کہانی اور رہ گئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ سناؤں گا. رب کائنات میں نے جو کچھ کہا مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرما, اس کے بعد امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور میرے بعد آپ کو ابھی قاری غلام جبرائیل کو جب تک آپ کو سننا ہے, جب تک آپ چاہیں گے تب تک سنیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھے رہیے, وہ بہترین انداز میں سنائیں گے. رب کائنات مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.